جنات کا قبول اسلام اور اس سلسلے میں معجزات کا ظہور۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ الآیہ، یعنی جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ جنوں کو بھیجا کہ وہ قرآن سنیں۔ نیز دوسری جگہ اس طرح ارشاد ہوا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ سورہ جن رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 اور 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ شیخین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کے ساتھ جو سوق عکاظ جانے کا ارادہ کر رہے تھے طائف تشریف لے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شیاطین کی پہنچ خبریں لانے کے لیے آسمانوں پر بند ہو چکی تھیں اور ان کو آگ کے شعلوں سے مارا جانے لگا تھا۔ شیاطین نے مشاورت کر کے زمین پر مشرق سے مغرب تک کا جائزہ لیا کہ ان وجوہ اور اسباب کو دریافت کریں کہ جن کی وجہ سے ہمیں روکنے کے انتظامات ہوئے ہیں۔ جنات اس جائزے کے دوران تہامہ پہنچے تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مقام نخلا میں نماز فجر پڑھتے دیکھا، اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام صلاۃ میں تلاوت کو غور سے سنا تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم، یہی وہ چیز ہے جو ہمارے آسمانی اور خبروں کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ پھر وہ پلٹ کر اپنی قوم میں پہنچے اور کہا کہ اے قوم، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ سورہ جن آیت نمبر 1 اور 2۔ بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کریں گے۔ ابن جریر و حاکم نے اور بیہقی و ابو نعیم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق ٹھہر گیا، بس حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کو گھر سے روانہ ہوئے اور مجھے ساتھ رکھا۔ ہم مکہ کے بالائی حصے میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرش زمین پر خط کھینچ کر ایک دائرہ بنایا اور مجھ سے فرمایا اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑی دور گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن شروع کر دی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر لوگوں نے آ کر گھیر لیا، حتیٰ کہ وہ لوگ میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئے۔ اب نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا تھا، نہ تلاوت کی آواز سن سکتا تھا۔ پھر وہ اڑتے بادلوں کی طرح ٹکڑیوں کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ صرف ایک جماعت رہ گئی اور اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت میں نماز فجر پڑھی، پھر وہ بھی رخصت ہو گئی۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا وہ لوگ کہاں گئے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کچھ ہڈیاں اور گوبر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس واقعے کے بعد ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے آپ نے ممانعت فرما دی۔ ابو نعیم نے ابو رجا سے روایت کی کہ ہم ایک سفر میں تھے، چنانچہ ایک چشمے پر اترے اور خیمے نصب کیے، اور میں دوپہر میں قیلولہ کرنے لیٹ گیا کہ ایک سانپ برآمد ہوا اور خیمے کے اندر تڑپنے لگا۔ میں نے یہ دیکھ کر چھاگل سے پانی لیا اور اس پر چھینٹا مارا تو وہ ساکن ہو گیا، مگر پھر لوٹنے اور تڑپنے لگا۔ میں نے نماز عصر پڑھی تو اتنی دیر میں وہ سانپ مر گیا۔ میں نے ایک سفید کپڑے کا ٹکڑا لیا اور اس سانپ کو اس میں لپیٹ کر کفن دیا اور زمین میں گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد ہم پھر سفر پر روانہ ہو گئے اور دن کا بقیہ حصہ اور پوری رات سفر جاری رکھا۔
جب صبح ہوئی تو ہم نے ایک چشمے کے کنارے پر پڑاؤ کیا اور میں استراحت کے لیے لیٹ گیا کہ اچانک میں نے چند آوازیں سنیں جس میں کہا جا رہا تھا تم کو سلام ہے، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، 2 مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جن ہیں، اللہ تعالیٰ تم پر برکتیں نازل کرے، تم نے ہم پر وہ احسان کیا ہے جس کا بدل کرنے کی ہم استطاعت نہیں رکھتے۔ میں نے پوچھا تم پر کون سا احسان کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ سانپ جو تمہارے پاس مرا تھا وہ ان جنات میں آخری تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی۔ ابو نعیم نے حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ کے اصحاب کی ایک جماعت حج کے ارادے سے چلی، راہ میں انہیں ایک سفید سانپ زمین پر تڑپتا ہوا ملا اور اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہم سفر ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنا سفر جاری رکھیں اور میں تو اس سانپ کا انجام دیکھ کر یہاں سے آگے بڑھوں گا۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ سانپ مر گیا۔ میں نے اسے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر گزرگاہ سے الگ ایک طرف کو دفن کر دیا اور پھر تیزی سے چل کر اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ انہی دنوں ہم بیٹھے تھے کہ مغرب کی طرف سے 4 عورتیں آئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم میں سے کس شخص نے عمر کو دفن کیا ہے؟ میں نے پوچھا عمر کون؟ اس نے کہا کہ وہ سفید سانپ جو دفن کیا گیا ہے۔ میں نے کہا اس کو میں نے دفن کیا تھا۔ میرے جواب کو سن کر اس خاتون نے کہا تم نے ایک ایسی جان کو دفن کیا ہے جو روزے دار اور نماز کی پابند، احکام خداوندی کی تبلیغ کرتا ہے اور ذات ختم رسل پر ایمان لائے ہوئے تھا، اور حضرت رسول قرشی و عربی کی بعثت سے 400 سال پہلے آسمانوں میں اس نے ان کی حمد و ثنا اور تعریف سنی تھی۔ یہ واقعہ سننے کے بعد ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ پھر ہم حج کر کے واپس ہوئے تو مدینے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ملے اور سانپ کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو۔ ابو نعیم نے ابی بن کعب سے روایت کی کہ کچھ لوگ سفر حج پر روانہ ہوئے اور اثناء سفر میں راستہ بھول گئے، اور جب نامعلوم راہوں پر بھٹکتے رہے، غذا نہ ہونے کی وجہ سے بھوک اور خشک و گرم جنگل کی پیاس سے نڈھال ہو کر مرنے کے بالکل قریب تھے، تو انہوں نے اپنے کفن پہن لیے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ اس حالت میں ایک جن ان کے پاس آیا اور بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے قرآن بھی سنا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قول مجھے پہنچا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار اور بہی خواہ ہیں اور مصائب میں اپنے بھائی کو تنہا نہ چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ہم سب کو پانی پلایا اور مناسب طریقے پر ہماری رہنمائی کی اور ہم کو سیدھے راستے پر ڈال دیا۔ بیہقی ابو نعیم نے چند واسطوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم تہامہ کی ایک پہاڑی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ضعیف شخص ہاتھ میں عصا لیے ظاہر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری تعریف؟ بوڑھے نے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا میں حامہ بن ہیم بن القیس بن ابلیس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف پشتوں کا فرق ہے۔ اے حامہ، تم کتنے عرصے سے اس عالم فانی میں بسر کر رہے ہو؟ حامہ نے عرض کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام، پوری عمر بسر کر چکا ہوں، بس اب کوچ کا وقت نزدیک ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، میں بچہ تھا۔ میں زمانے میں فساد برپا کراتا اور قطع رحمی کی ترغیب دیتا تھا، ٹیلوں پر چڑھ جاتا تھا، لوگوں کا کھانا خراب کرتا تھا۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بوڑھا ایسی باتیں کر چکا ہے وہ کتنا برا ہے، اور جو جوان ایسی باتوں پر عمل کرتا ہے وہ کتنا برا ہے۔ بوڑھے نے کہا اے معصیت پوش و خطا بخش خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درگزر کا رویہ اختیار فرمائیے اور ملامت نہ کیجیے، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور ندامت کے ساتھ توبہ کر چکا ہوں۔ نوح علیہ السلام جو لوگ ایمان لائے تھے میں ان کے ساتھ مسجد نوح میں حاضر ہوتا تھا، اور میں نے نافرمان اور سرکش کافروں پر بد دعا کرنے سے ان کو روکنا چاہا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی قوم کے حق میں ان کو بد دعا کرنے پر ملامت کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود بھی روتے اور مجھے بھی رلاتے اور فرماتے یقیناً میں اس پر ندامت کرنے والوں میں سے ہوں، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نادانوں میں سے کرے۔ میں نے عرض کیا اے نوح علیہ السلام، میں نیک بخت حابیل ابن آدم علیہ السلام شہید کے خون میں شریک تھا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور میری مغفرت میں کوشش فرمائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا اے حامہ، تم نیکی کا ارادہ رکھو اور نیکی کرتے رہو، اور یہ حسرت و ندامت دل سے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے ودیعت فرمایا ہے میں اس کے ذریعے یہ جانتا ہوں کہ جس بندے نے ارتکاب گناہ کے بعد صدق دل سے توبہ کر لی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، تو اب اٹھ اور وضو کر کے 2 گانا پڑھ۔ میں نے اسی وقت اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے آواز دی اے خوش قسمت حامہ، سجدے سے سر اٹھا، آسمان سے تیری توبہ کی قبولیت آ گئی ہے۔ پھر میں مسلسل 1 سال تک اللہ کے حضور سجدہ شکر میں پڑا رہا۔ میں سیدنا حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں ان کی امت کے ایمانداروں کے ساتھ رہا، اور میں ان کو اکثر منکروں اور کافروں پر بد دعا نہ کرنے کا مشورہ دیتا رہا، اور پھر بھی ایسا ہوتا رہا کہ اس عہد کے سرکشوں کی زیادتی پر وہ بھی غمزدہ رہتے اور مجھے بھی کرتے۔ میں سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت کو بکثرت جایا کرتا، اور میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مکان امین میں تھا، اور میں نے حضرت الیاس علیہ السلام سے جنگلوں میں ملاقات کی، اور اب بھی میں ان سے ملا کرتا ہوں۔ میں نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات کی، اور آپ نے مجھے توریت مقدس سکھائی ہے، اور فرمایا اگر میرے بعد آنے والے رسول سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے ملو تو ان کو میرا سلام پہنچانا۔ چنانچہ میں نے سیدنا ابن مریم علیہ السلام سے ملاقاتیں کیں اور ان کو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شرف نیاز حاصل ہو تو میری طرف سے سلام اخلاص پہنچانا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس تہنیت و سلام کے پیام کو سنتے وقت حضور علیہ السلام کی آنکھیں بھیگنی شروع ہوئیں، اور پیغام کے آخری الفاظ سنتے وقت آنکھیں اشک ریز ہو گئیں، اور آواز گریہ میں آپ نے سلام کا جواب دیا۔ جواب کے الفاظ یہ تھے جب تک دنیا کا قیام و بقا ہے برادر میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو اے حامہ۔ پھر فرمایا حق امانت ادا کرنے پر تم پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد حامہ نے عرض کیا اے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب تک شریعت موسوی پر عمل کرتا رہا ہوں جس کی تعلیم بذریعہ توریت مجھ کو صاحب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں حامہ کو سورہ واقعہ و مرسلات، اما یتساءلون و اذا الشمس کورت، ماؤستین اور اخلاص کی تعلیم دی، اور فرمایا حامہ تم کو جب کوئی حاجت پیش آئے بلا تکلف میرے پاس آ جانا اور مجھ سے ملاقات اور رابطہ قائم رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حامہ کی کوئی خبر معلوم نہ ہوئی، اس لیے میں نہیں جانتا کہ وہ ہنوز زندہ ہیں یا وفات پا چکے۔
علامہ بیہقی نے السیدر سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سفر مکہ کے دوران ایک بیابان سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک مردہ سانپ پر پڑی۔ انہوں نے ایک ساتھی سے فرمایا زمین کھودنے کا اوزار لاؤ، پس انہوں نے زمین کھودی اور مردہ سانپ کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ اس کے بعد ایک آواز سنی گئی کہ اے سرق، تم پر اللہ مہربان ہو، میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی آج پوری ہوئی جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ اے سرق، تم ایک غیر آباد جنگل میں مرو گے اور میری امت میں اس وقت جو سب سے بہتر شخص ہوگا وہ آ کر تم کو دفن کرے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حاطف سے سوال کیا کہ اے شاہد تم کون ہو، اللہ تم پر رحمت کرے۔ جواب آیا اے ملت مسلمہ کے صالح سردار، میں ایک جن ہوں اور مرحوم و مدفون سرق ہے۔ اب صرف میں اور سرق دو ایسے جن زندہ تھے جنہوں نے براہ راست دست نبوت پر بیعت کی تھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اے سرق، تم ایک بیاباں میں مرو گے اور میری امت کا بہترین شخص تم کو دفن کرے گا۔ غلبہ روم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ ارشادات۔ اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد علیہم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پارہ 21 سورہ روم، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 تا 6۔ الف لام میم، اہل روم قریب کے مقام پر مغلوب ہو گئے اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے۔ پہلے بھی اختیار اللہ کو تھا اور پیچھے بھی، اور اس روز مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش ہوں گے۔ وہ جس کو چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے اور وہ زبردست ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ امام احمد، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ مسلمان چاہتے تھے کہ اہل روم اہل فارس پر غالب رہیں، اس لیے کہ رومی اہل کتاب اور فارسی اصنام پرست یا آتش پرست لوگ تھے۔ لوگوں نے اس کا ذکر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیا، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہ بات ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشرکین سے کہہ دی۔ مشرکین نے کہا کہ اس بارے میں کوئی مدت معین کر دو، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 5 سال کی میعاد مقرر کر دی۔ جب اس بات کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو فرمایا کہ 10 سال کی مدت مقرر کرنا بہتر ہوتا۔ اس کے بعد رومی ایرانیوں پر بدر کے دن غالب ہوئے۔ بیہقی نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا تو مسلمانوں نے اپنے رب کی بات کو سچا جانا اور یقین کر لیا کہ عنقریب رومی اہل فارس پر غلبہ پا لیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں نے مشرکوں سے شرط لگائی اور 5 اونٹ شرط کے مقرر کر کے 5 سال کی مدت متعین کر لی۔ مسلمانوں کی شرط کے ضامن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مشرکوں کی شرط کا ضامن ابی بن خلف ہوا۔ یہ شرط بازی جوئے کے حرام ہونے سے پہلے ہوئی۔ جب معینہ وقت آیا اور رومی فارسیوں پر غالب نہ ہوئے تو مشرکوں نے شرط کے اونٹ مانگے۔ اس کا ذکر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ یہ لوگ اس کا حق نہیں رکھتے تھے کہ 10 سال سے کم کی مدت متعین کرتے، کیونکہ لفظ بدع
بدع 3 سے 10 سال کے لیے عدد کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اس شرط کو بڑھا دو اور مدت میں اضافہ کر دو۔ تو مسلمانوں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے 9ویں برس کے شروع میں ہی رومیوں کو اہل فارس پر غلبہ عطا فرما دیا۔ مشرکوں کا سوالات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا۔ ابن اسحاق، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ مشرکین قریش نے نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط کو مدینے کے یہودی کے پاس بھیجا۔ انہوں نے ان دونوں کو ہدایت کی کہ ان یہودی عالموں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں دریافت کرو اور جو خوبیاں مشہور ہیں ان کی تحقیق ان سے کرو اور ان کا نقطۂ نظر دریافت کرو، کیونکہ وہ آسمانی کتب کے وارث اور علم و فہم میں برتری کے مدعی ہیں۔ چنانچہ نظر اور عقبہ دونوں مدینہ پہنچ کر احبار سے ملے۔ اس نے پورے حالات سن کر مشورہ دیا کہ اے معزز نمائندگان قریش، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کرو۔ اگر وہ ان کا جواب صحیح دیں تو سمجھ لو کہ وہ دعوے میں سچے ہیں، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو تو جان لو کہ ان کا دعویٰ فریب اور جھوٹ ہے۔ اور وہ 3 سوالات یہ ہیں: پہلا، ان سے پوچھو کہ پچھلے زمانے میں جو جوان گزرے ہیں ان کا واقعہ کیا ہے، کیونکہ ان کا واقعہ عجیب ہے۔ دوسرا، ان سے دریافت کرو کہ وہ شخص جو زمین کے مشارق و مغارب کی بہت زیادہ سیر کرتا تھا، اس کی خبر کیا ہے۔ تیسرا، ان سے سوال کرو کہ روح کیا ہے۔ نضر اور عقبہ دونوں نے مکہ آ کر مشرکوں سے کہا کہ ہم چند ایسے سوالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے جن کے صحیح جوابات دینا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اگر خدا کی طرف سے کسی کو واقعی الہام و ہدایت ملتی ہے تو بس ایسے بندہ برگزیدہ کے لیے ممکن ہے۔ پھر انہوں نے اپنی دور اندیشی اور مصلحت کی بنا پر عوامی اجتماع میں پوچھنے کے بجائے صرف دانشوروں کے اجتماع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یکے بعد دیگرے 3 سوالات اسی ترتیب سے کیے اور بلا تاخیر جوابات مانگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مرحلے پر سورہ کہف لے کر حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس علم کی روشنی میں بڑے پروسوق لہجے میں کافروں کو جوابات دیے۔ پہلا، فرمایا عہد قدیم کے وہ جوان اصحاب کہف ہیں اور ان کا یہ واقعہ ہے۔ دوسرا، فرمایا مشارق و مغارب کی سیر کرنے والا ذوالقرنین ہیں۔ تیسرا فرمایا قل الروح من امر ربی، یعنی روح کی حقیقت یہ ہے کہ وہ امر رب ہے۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا قریش نے یہودیوں سے پوچھا کہ ہمیں ایسے سوالات بتاؤ کہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں، تو انہوں نے کہا کہ تم روح کے بارے میں ان سے پوچھو۔ چنانچہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ من امر ربی الآیہ۔ طبرانی اور ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے احبار یہود سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد میں جا کر اپنے رب سے نیکوکاری پر قائم رہنے کے لیے عہد و میثاق کروں۔ وہ مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منا میں ملنے کے لیے گئے۔ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بہت سے لوگ کھڑے تھے، یہ بھی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا تم عبداللہ بن سلام ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے
قریب آ جاؤ تو وہ نزدیک ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ، کیا تم توریت آسمانی میں اللہ کے رسول کا ذکر نہیں پاتے؟ ابن سلام نے کہا میرے جواب سے پہلے آپ اپنے رب کی صفت بیان کیجئے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اخلاص وحی کی گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کلام سننے کے بعد ابن سلام نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے رخصت لے کر وہ مدینہ آ گئے، لیکن اپنے اسلام کو چھپایا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو ابن سلام کہتے ہیں کہ میں اس وقت کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کی خبر سے مجھے وجد آ گیا اور میں درخت سے گر پڑا۔ کفار کی ایذا رسانی کے سلسلے میں ظہور معجزات۔ بحقی اور ابو نعیم نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے جو تکالیف پہنچائیں ان میں تم نے سب سے اہم چیز کون سی دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ قریش کے کچھ سردار حجر اسود کے قریب جمع تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اسلام کی تبلیغ و تحریک شروع فرمائی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے اس بارے میں جس صبر و برداشت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معزز سرداروں کو بے وقوف، ہمارے اسلاف کو گم کردہ راہ اور ہمارے مذہب کو باطل ٹھہرایا، ہماری جمعیت اور قومی اتحاد کو پارا پارا کر دیا اور ہمارے معبودوں کو باطل قرار دیا، مگر ہم ایسی دیوانگی کی باتوں پر صبر کرتے رہے۔ اتفاقاً اسی وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس طرف سے گزرے اور حجر اسود کے پاس ٹھہر کر اس کو بوسہ دیا اور پھر ان لوگوں کے پاس سے گزر کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ قریش کے یہ سردار یہ ناگوار باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزار اور تکلیف پہنچانے کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشم پوشی فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث کا کہنا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور سے ناگواری کا اندازہ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے دوسرے چکر میں ان کے قریب سے گزرے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناگوار بات سنی مگر درگزر فرمایا اور طواف جاری رکھا۔ میں نے چہرہ انور پر نظر ڈالی اور ناگواری کو محسوس کیا۔ تیسرے چکر پر کفار نے جب آوازیں کسے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر فرمایا اے گروہ قریش، قسم اس ذات کی جو خالق قل ہے، یقیناً میں تمہارے پاس خاتمے کے لیے آیا ہوں اور ہر برائی کو ختم کر دوں گا۔ قریش یہ سن کر دم بخود ہو گئے اور کہنے لگے اے ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمسخر کو سنجیدگی میں نہ لیں اور اس بے وقوف کو معاف کریں۔ ابو نعیم نے بطریق عروہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش بہت زیادہ ایذا پہنچاتے تھے۔ پھر روایت مذکورہ بالا کے مانند قریش کے حجر اسود کے قریب بیٹھنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے طواف پر ٹھہرنے کے بعد یہ فرمانا روایت کیا ہے کہ اے سرکشان
قریش تم باز نہ آؤ گے جب تک تم لوگوں کو عذاب الہی اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ یہ سن کر مشرکین لرز گئے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عثمان، اللہ اپنے دین کو تمام باطل دینوں پر جلد غالب کرنے والا ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ خدائے واحد کا کلمہ ان سب لوگوں کے قلب و جگر میں خون زندگی بن کر دوڑے گا۔ شیخین نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے سائے میں چادر اوڑھے کھڑے تھے۔ میں نے اس وقت دشمنان اسلام کی اذیت کے پیش نظر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں فرماتے؟ میری یہ بات سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے لوگ ایسے بھی تھے جن کے جسموں سے لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے ہڈیوں پر سے گوشت سونتا یا چھیلا جاتا تھا، مگر یہ تکلیف بھی ان کو اپنے دین اور عقیدوں سے برگشتہ نہ کر سکی، اور بعض کے سروں پر آرا چلایا جاتا اور اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جاتا، مگر یہ اذیت بھی ان کو ان کے مذہب اور مسلک سے نہ پھیر سکی۔ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ اس دین کو اس طرح نافذ اور کلی طور پر نافذ فرما دے گا کہ ایک شخص صنعاء سے حضرموت تک سوار ہو کر چلے گا اور اس کو اللہ تعالی کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ بحقی نے ابن اسحاق سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابو جہل اور ابو سفیان کے سامنے سے گزرے۔ ابو جہل نے کہا کہ اے بنی عبد شمس، یہ تمہارا نبی ہے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ تعجب ہے، اگر ہم میں سے کوئی نبی ہوتا۔ ابو جہل نے کہا، تعجب تو اس پر ہے کہ بوڑھے داناؤں کے درمیان ایک بچے نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کی باتیں سن لیں اور فرمایا، اے ابو سفیان، سن لو، تم نے اللہ اور اس کے رسول پر غصہ اور غضب کا اظہار نہیں کیا، لیکن تم نے اپنے اصل کی حمایت کی ہے۔ اور اے ابو الحکم، سن لے، خدا کی قسم، تو ہنسے گا بہت کم لیکن روئے گا بہت زیادہ۔ بخاری، ابو نعیم اور بحقی نے حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کی کہ جب اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور مکے میں نبوت کا اعلان کیا، اسی زمانے میں میرا شام جانا ہوا۔ جب میں بصرہ پہنچا تو میرے پاس نصارہ کی ایک جماعت آئی اور مجھ سے پوچھا، کیا تم حرم سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم اس مدعی نبوت کو جانتے ہو جو تمہارے علاقے میں ظاہر ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، اچھی طرح۔ اس کے بعد وہ مجھ کو اپنے معبد میں لے گئے، اس میں شبیہیں اور تصویریں تھیں۔ تھوڑا توقف کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا، آپ نے ان تصاویر کو بہت دلچسپی سے دیکھا، کیا ان میں اس مدعی نبوت کی تصویر ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر وہ مجھے ایک دوسرے بڑے دیر میں لے گئے جہاں کثیر تعداد میں تصویریں تھیں۔ میں نے ان تصویروں سے بھی تفریح اور دلچسپی لی۔ میری نگاہ ایک طرف سے سامنے کی تصویروں پر پڑتی ہوئی آگے کی تصویروں کے لیے بڑھ رہی تھی کہ ایک میری نظر یکبارگی ایک چبوترے کی شبیہ پر پڑی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھی۔ اس سے نظر ہٹی ہی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شبیہ پر پھر ٹھہری۔ معبود کے عابدوں نے پوچھا، کیا تم صاحب شبیہ کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے پوچھا، کیا وہ نبی یہ ہیں؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جواب دیا، جی ہاں، یہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ دوسرے چبوترے والی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں نے جواب دیا، پہچانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم میں سے ہیں اور ان کے صحابی ہیں، اور یہی نبی کے خلیفہ اول ہوں گے۔
طبرانی و ابو نعیم نے دوسری سند کے ساتھ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کی کہ میں قریش کی سنگ دلی اور ایذا رسانی کو نہایت ہی برا سمجھتا تھا۔ جب ان مشرکین کے بارے میں یہ یقین کر لیا گیا کہ وہ کسی صورت بھی آپ کے مقصد اقامت دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کے منصوبے بار بار بنا رہے ہیں، تو میں اس دیر کے راہب کے پاس گیا جس کو میں نیک خدا رسیدہ اور ایک واقف علم و اسرار ذات سمجھتا تھا۔ وہ مجھے اپنے سردار کے پاس لے گیا اور اس کے بعد تصویروں کا سارا واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شبیہ دیکھی تو میں نے کہا کہ اس شبیہ سے زیادہ مشابہ کسی اور تصویر کو میں نے نہیں دیکھا۔ اس راہب نے مجھ سے کہا، کیا تم ڈرتے ہو کہ کفار قریش انہیں قتل کر دیں گے؟ میں نے کہا ہاں، میرا خیال یہی ہے، ممکن ہے کہ انہوں نے قتل بھی کر دیا ہو۔ راہب نے کہا کہ خدا کی قسم وہ لوگ ان کو قتل نہیں کر سکیں گے، البتہ وہی لوگ قتل ہوں گے جن کے قتل کا ارادہ وہ نبی فرمائیں گے۔ قریش کی سب و شتم اور مذمت خود ان پر پلٹ جاتی اور وہ خود مورد ہوتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تعجب کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی گالیوں اور ان کی لعنت کو میری مدافعت اور ان کی تعذیب کے لیے خود ان کی ذات کی طرف لوٹا دیا ہے۔ وہ ناسمجھ لوگ مذمم کہہ کر گالیاں دیتے ہیں، درا حال یہ کہ میں تو اللہ کی رحمت سے محمد ہوں۔ بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ انہوں نے اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کی تفسیر میں بیان کیا کہ ولید بن مغیرہ، اسود ابن عبد یغوث، اسود بن مطلب، حارث بن عیطل سہمی، عاص بن وائل وغیرہ کفار قریش استہزاء کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے ولید کو سامنے کر کے اس کی شہرک کی طرف اشارہ کر کے دکھایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، آپ نے یہ کیا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے تدارک کر دیا۔ پھر اسود ابن مطلب کی آنکھ کی طرف اشارہ کر کے دکھایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں نے اس کا تدارک کر دیا۔ اس کے بعد اسود بن یغوث کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے اس کا تدارک کر دیا۔ بعد ازاں حارث کو اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پوچھنے پر جواب دیا، میں نے اس کا تدارک کر دیا۔ پھر عاص کو گزرا اور اس کے پیر کے تلوے کی طرف اشارہ کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، آپ نے کیا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تدارک کر دیا۔ کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ولید اتفاقاً ایک خزائی شخص کا تیر گردن پر لگنے سے مر گیا اور اسود سمرا کے درخت سے اترا اور ہائے کانٹا گھسا کہتے کہتے اپنی آنکھ اور اس کی بینائی کھو بیٹھا۔ اسود بن یغوث دماغ کے اندر پھوڑا نکلنے سے مر گیا۔ حارث پیٹ میں پانی اتر آنے سے مرا اور عاص کا انجام یہ ہوا کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر طائف گیا۔ اثنائے راہ میں اترا، شبرقہ کا کانٹا پیر کے تلوے میں گھسا، جس کی سمیت سے بیمار ہو کر مر گیا۔ اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بکثرت اسناد بیان ہوئی ہیں۔ اس حدیث کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بکثرت اسناد بیان ہوئی ہیں اور جن کو انہوں نے تفسیر مسند میں ذکر کیا ہے۔ ابو لہب کے بیٹے لہب کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بد دعا۔
بحقی اور ابو نعیم نے ابو اقرب سے روایت کی کہ لہب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بدگوئی کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے استہزاء کرتا ہوا آیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بددعا کی، اللہم سلط علیہ کلبک، اے خدا اس پر اپنے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ راوی نے کہا کہ ابو لہب ملک شام سے کپڑوں کی تجارت کرتا تھا اور اپنے بیٹے لہب کو معانوں اور وکیلوں کے ساتھ بھیجا کرتا۔ وہ کہتا کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ڈرتا ہوں۔ وہ انہیں خوب تاکید کرتا کہ جب تم کسی منزل پر پڑاؤ کرو تو منزل کی دیواروں سے چھپا کر کپڑوں کے تھانوں اور اپنے سامان سے اسے چھپا دیا کر۔ مگر ایک روز کوئی درندہ آیا اور اس نے اسے بچھاڑ کر پھاڑ ڈالا۔ ابو لہب کو جب اس کی خبر ملی تو اس نے کہا، میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ میں اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ڈرا کرتا ہوں۔ بحقی نے قتادہ سے روایت کی کہ عتبہ بن ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر کوئی کتا مسلط کر دے۔ تو وہ قریش کی ایک جماعت کے ساتھ گیا، یہاں تک کہ شام کے ایک مکان میں رات کو ٹھہرے جس کا نام زرقہ تھا۔ تو ایک شیر نے چکر لگایا اور عتبہ کو پکڑ لیا۔ وہ چیختا رہا کہ ہائے ستیہ ناس جائے، یہ شیر ہے، خدا کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بددعا کی تھی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا۔ پھر وہ شیر لوگوں کے سامنے جھپٹا اور اس کا سر دبوچ لیا اور چبا ڈالا۔ اس روایت کو ابن اسحاق اور ابو نعیم نے ایک اور سند کے ساتھ مرسلاً محمد بن قعب کرزی وغیرہ سے روایت کی ہے۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں یہ اشعار کہے ہیں، سائل بنی الاشقرانی جئتہم ما کان ابنائی ابی واسع، اگر بنی اشکر کے پاس تمہارا جانا ہو تو ان سے پوچھو کہ ابی واسع کے بیٹوں کا کیا قصہ ہے۔ لا وسع اللہ لہ قبر بل ضیق اللہ علی القاطع، اللہ تعالیٰ نے ابو واسع کی قبر کو کشادہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے کمانٹے والے پر تنگ کر دے۔ رحم بنی جد ثابت یدعو الی نور لہ ساطع، جس نے ایسے نبی کے ساتھ قطع رحمی کی جس کی کوشش ثابت ہے اور وہ ایسے نور کی دعوت دیتا ہے جو چمکنے والا ہے۔ اسبل بالحجر لتکذیب دون قریش نہزت القارع، حجر اسود کے پاس ابو واسع نے قریش کی موجودگی میں نبی کریم کی موجودگی میں ان کو جھٹلانے کے لیے زبان درازی کی۔ فاستوجب الدعوة منه بما بین الناظر والسامع، تو نبی کریم کے لیے اس پر ایسی بددعا لازم ہوئی کہ جو کہ دیکھنے والے اور سننے والے کے لیے خوب واضح ہے۔ انسلط اللہ بها کلب یمشی الہوین مشتبہ الخاد، یہ کہ اللہ تعالیٰ ابو واسع پر اپنا ایک کتا مسلط کر دے جو آہستہ آہستہ دھوکے کی چال چلتا ہو۔ حتی اتاہ وسط اصحابی وقد علتہم سنتہ الحاجج، یہاں تک کہ وہ درندہ اس کے ساتھیوں کے بیچ میں آیا اور ان پر گہری نیند مسلط تھی۔ فالتقم الراس بیافوخ والخر من فعزت الجائع، تو اس درندے نے اس کے سر تالو اور گردن کو بھوکے شیر کی مانند منہ کھول کر چبا ڈالا۔ ابو نعیم نے طاؤس سے روایت کی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والنجم اذا ہوا تلاوت کی تو عتبہ بن ابو لہب نے کہا، میں نجوم کے رب سے کفر کرتا ہوں۔ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تجھ پر کتا مسلط کرے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ شام کو شیر کے دھاڑنے کی آوازیں آئیں، سب مسافروں نے
حصار میں سامان لگا کر بستر کیے اور سو گئے۔ شیر آیا اور چند افراد کو سونگھ کر بڑھ گیا، حتیٰ کہ عتبہ کو سونگا اور پھر چبا ڈالا، اور وہ آخر دم تک یہی کہتا رہا، میں نہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ صادق ہیں، اور یہی کہتے کہتے مر گیا۔ عرب میں قحط اور پھر نزول بارش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ بیہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام سے انکار کرتے دیکھا تو دعا کی، الہی یوسف علیہ السلام کے 7 سال کی مانند میرے 7 سے مدد فرما، تو ان کو قحط نے گھیر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے مردار کھالوں اور ہڈیوں تک کو کھایا۔ اس وقت ابو سفیان اور کچھ اہل مکہ آئے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا مانگی اور بارش ہوئی، یہاں تک کہ 7 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اس مسلسل بارش سے تنگ آ کر انہوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت حضور سے کی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا مانگی، اللہم حوا الینا وما علین، الہی ہمارے چاروں طرف بارش ہو اور ہمارے اوپر نہ ہو۔ چنانچہ اسی دم بادل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس سے چھٹ گیا اور اطراف میں بارش ہوتی رہی۔ نسائی، حاکم اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ رحم فرمائیے، نادار قریش کی زبوں حالی کا تو یہ عالم ہے کہ انہوں نے چمڑا اور چھال شدت بھوک میں کھانا شروع کر دیا ہے۔ اس حالت کو قرآن اس طرح بیان فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ ہی وہ گڑ گڑاتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالی سے ان کے لیے درخواست کی تو ان سے یہ عذاب دور ہوا۔ ایک مسلمان نابینا خاتون کی بینائی لوٹ آنے کا ایک عجیب ترین واقعہ۔ بیہقی نے حضرت عروہ سے روایت کی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے 7 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کہ جن کی مالک ان کے توحید پرست اور مرید رسالت ہونے کی بنا پر سخت ترین عذاب اور وحشت ناک تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک عورت زنیرہ تھی، حتیٰ کہ ان بیچاری کی بینائی شدت عذاب سے زائل ہو چکی تھی، اور طرفہ ستم یہ تھا کہ مشرکین کہتے کہ اس بدبخت کی بصارت لات و عزا نے چھین لی ہے۔ وہ خاتون اپنے خدائے واحد و کارساز حقیقی سے دعا کرتیں، پس ان کے مہربان خدا نے ان کی دعا سن لی اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔